کہ اگر تمہیں یہ 8 چیزیں اللہ رسول کی محبت سے زیادہ پسند ہیں، اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ محبوب ہیں، اور اللہ رسول کے راستے کی جہد و محنت سے زیادہ محبوب ہیں، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ کیا فرمایا اس آیت میں؟ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ دادا تم کو زیادہ محبوب ہیں، تمہارے بیٹے پوتے تم کو زیادہ محبوب ہیں، تمہارے بھائی بندے تم کو زیادہ محبوب ہیں، تمہاری بیویاں تم کو زیادہ محبوب ہیں، اور تمہارا کٹمب قبیلہ خاندان تم کو زیادہ محبوب ہے، 5 چیزیں خاندان رشتے ناطے کے اعتبار سے، اور تمہارا مال کمایا ہوا تم کو زیادہ پسندیدہ ہے، تمہاری تجارت تمہارے آمدنی کے ذرائع تم کو زیادہ محبوب ہیں، اور تمہارے پسندیدہ مکانات تم کو زیادہ محبوب ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 8۔ اس 8 کے بعد انسان کے پاس کچھ اور بچا؟ انسان کے پاس ان 8 کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ جو کچھ ہے وہ ان 8 کے اندر ہے۔ انسان کے پاس اس دھرتی پر رہنے والا کوئی انسان، اس آسمان کے نیچے رہنے والا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس کچھ ان 8 کے باہر کا ہو۔ یعنی تمہاری دنیا، اگر تم کو تمہاری دنیا، یعنی اگر تم کو تمہاری دنیا اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ رسول کے راستے کے جہد و محنت کے مقابلے میں تم کو زیادہ محبوب ہے، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ فتربصوا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ یہ تو قرآن کا ترجمہ میں نے کر دیا، آگے میں عرض کر رہا ہوں، اور اللہ اپنے عذاب کا فیصلہ لا چکا ہے۔ اللہ اپنے عذاب کا فیصلہ لا چکا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات میرے بھائیوں؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے اس آیت میں صرف دھمکی ہی نہیں دی ہے، بلکہ جو دھمکی اس آیت میں ہے اللہ اس کو نافذ کر چکا ہے۔ اللہ ہمیں تمہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری آیت میں اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انداز تو دیکھو اللہ پاک کے کہنے کا، قرآن کا لہجہ تو دیکھو، قرآن کا انداز تو دیکھو۔ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ما لکم، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم سے کہا جاتا ہے نکلو اور تم زمین میں پھنس جاتے ہو۔ تم سے کہا جاتا ہے اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تو تم کیا کرتے ہو؟ زمین میں پھنس جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں راضی ہو گئے ہو؟ اللہ پوچھ رہا ہے، اپنے بندوں سے پوچھ رہا ہے، کیا تم دنیا کی زندگی پر اللہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر تم راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ سن لو اچھی طریقے سے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے۔ کتنی تھوڑی ہے؟ کتنی تھوڑی ہے جی؟ کبھی سمندر کے کنارے چلے جانا، سوئی کو سمندر میں ڈبو دینا، اور سوئی کے ناکے پر جو پانی آئے جی، سمندر کے مقابلے میں، سمندر کے پانی کے مقابلے میں سوئی کے ناکے پہ جو پانی ہے، کہ جتنا ان دونوں میں فرق ہے دنیا اور آخرت میں، اس سے بھی کہیں زیادہ فرق ہے۔ دنیا اور آخرت میں اس سے بھی کہیں زیادہ فرق ہے، اس لیے کہ سوئی کے ناکے پر جو پانی ہے اس کے مقابلے میں سمندر کا پانی کتنا بھی ہو محدود ہے۔ ایک نہ ایک دن سمندر کے قطرے ختم ہو جائیں گے۔ اگر سمندر کو سارا پانی قطرہ قطرہ ٹپکایا جائے تو ایک نہ ایک دن سمندر سوکھ جائے گا، ایک نہ ایک دن سمندر سوکھ جائے گا، ساتوں سمندر سوکھ جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو آخرت کی اس زندگی کے مقابلے میں جو لامحدود ہے، سمندر کا یہ پانی
جو محدود ہے یقیناً اس سمندر کو جو اس سوئی کے ناگے کے پانی سے مناسبت ہے ہماری اس دنیا کو ہماری آخرت کے مقابلے میں اتنی مناسبت بھی نہیں. دنیا میں کتنے ہی ہم رہ لیں لیکن اس کے بعد جو آخرت آئے گی وہ آخرت لامحدود ہے, اس کی کوئی حد نہیں, اس کی کوئی انتہا نہیں, وہ کبھی ختم نہیں ہوگی, اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں. اللہ کہہ رہا ہے اَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ, کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ, دنیا کے آخرت کے مقابلے میں تمہاری دنیا بہت تھوڑی. آگے فرمایا إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اگر تم نہیں نکلتے ہو دردناک عذاب دیں گے, دردناک عذاب. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا, اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئیں گے, تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے. تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئیں گے. یہ ہے وہ عذاب, عذاب علیم, جس کی دھمکی اس آیت میں ہے, اور وہی بات دوسرے الفاظ میں یہاں پر ہے. وہاں پر فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, اور یہاں فرمایا إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, دردناک عذاب دیں گے, دردناک عذاب دیں گے, اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئیں گے, پھر تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو. سمجھ میں آ رہی بات میرے بھائی؟ آگے فرمایا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ, اگر تم اللہ کے دین کا کام نہیں کرتے ہو تو تمہارے کرنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. نہ اللہ محتاج, نہ اللہ کا دین محتاج, نہ اللہ رسول محتاج. میرے بھائی کوئی محتاج نہیں ہے, اللہ اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ محتاج نہیں ہے. اگر تم نہیں کرتے ہو مت إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ, اگر تم نہیں کرتے ہو اللہ کے دین کی نصرت, اللہ کے دین کا کام, تو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے, اللہ کر چکا ہے. فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ, اللہ کر چکا ہے. إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ, یاد کرو اس وقت کو جب مکے کے کافروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے سے نکالا تھا. یاد کرو اس وقت کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے کافروں نے ان کے ساتھی صدیق اکبر کے ساتھ ان کو مکے سے نکالا تھا, جب وہ دونوں غار میں تھے. یاد کرو اس وقت کو جب وہ دونوں غار میں تھے, جب وہ دونوں غار میں تھے, اور دشمن نشان قدم کو پہچانتا ہوا کہ یہ ابو بکر کے قدم کے نشانات ہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نشانات ہیں. نشانات قدم کو پہچانتے پہچانتے وہ وہاں تک پہنچ بھی گئے. وہاں تک پہلے زمانوں میں یہ ایک فن ہوا کرتا تھا, لوگوں کے قدم کے نشانات کو دیکھ کر کے اس فن کے ماہرین بتا دیا کرتے تھے کہ اس راہ پر کون گیا ہے. اس راہ پر ان ماہرین کو لے کر کے نشانات قدم کو تلاش کرتے کرتے وہ وہاں پہنچ گئے. وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز سن رہے ہیں, حضور آواز سن رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں ان دشمنوں نے اپنے پیروں کو دیکھا اور میرے آقا کو دیکھا اور ہمیں دیکھا تو کہیں میرے آقا کو یہ اذیت نہ پہنچائیں. غم اس بات کا نہیں ہے کہ میرا کیا ہوگا, غم اس بات کا ہے کہ میرے نبی کو کہیں اذیت نہ ہو. غم اس بات کا ہے کہ میرے نبی کو. اللہ کہہ رہا ہے إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. یاد کرو اس وقت کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی اپنے دوست صدیق اکبر سے فرما رہے تھے کوئی غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ. اللہ ہمارے ساتھ ہے. کون ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ بولو بھائی, بولتے ہیں اللہ کا نام تو جتنا لو, جتنا رٹو, جتنا بار بار دہراؤ, لذت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, مزہ لے کر میرے بھائی جتنا دہراؤ اتنا ہی اللہ کے نام میں لذت ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صدیق غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کہہ رہا ہے تم نہیں کرتے ہو میرے دین کا کام مت کرو.
اللہ کر چکا ہے. دیکھو اللہ کے کرنے کو, دیکھو اللہ کی طاقت کو, دیکھو اللہ کی قدرت کو, دیکھو اللہ کے خزانوں کو, دیکھو اللہ کے فیصلوں کو. وہ اللہ جو کہہ رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, جہاں چلے جاؤ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو اللہ کی موت سے, اللہ کے پکڑ سے, اللہ کے مقصد سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. کتنے ہی مضبوط سے مضبوط قلعے کے اندر تم بند ہو جاؤ, جب موت آئے گی تم کو پکڑ کر رہے گا, تم بھاگ نہیں سکو گے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ, وہ اللہ جو ساری دنیا کا تمہارے مضبوط سے مضبوط نقطے تمہیں بچا نہیں سکتے. جو اللہ قرآن میں یہ کہے مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ, ساری دنیا کے سارے طاقت والے, سارے فوج و ہتھیار والے, سارے خزانے والے, سارے دنیا کے نقشے والے, سارے کے سارے مکڑی اور مکڑے ہیں, اور ان کے سارے نقشے اور ان کے سارے اسباب مکڑی کے جالے ہیں. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ, اور سب سے زیادہ خوشخوشا گھر, سب سے زیادہ خوشخوشا گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا گھر ہے. کس کا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے تم بھاگنا چاہو تو مضبوط سے مضبوط نقشے تم کو بچا نہیں سکتے, اور تمہارے سارے نقشے مکڑی کے جالے ہیں. اور جب اپنے نبی کو بچانے پہ آئے تو وہ اللہ اپنے نبی کو مکڑی کے جالوں میں بچا لے جاتا ہے. تم نہیں کرتے ہو, مت کرو, اللہ کر چکا ہے. یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے, جب کافروں نے مکے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے ساتھ نکالا. یاد کرو اس وقت کو جب وہ دونوں غار میں ہیں. یاد کرو اس وقت کو جب اپنے ساتھی کو تسلی دیتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تحزن, غم نہ کرو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ, تو اللہ نے اپنا سکینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیا. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی, کافروں کی بات کو اللہ نے نیچا کر دیا. کافروں کی بات کو اللہ نے نیچا, کافروں کی بات کو اللہ نے نیچا, کافروں کی بات کو اللہ نے نیچا کر دیا, اور اللہ کی بات کو نہیں. کلمۃ اللہ ہی العلیٰ, اونچی بات تو اللہ ہی کی ہے, اونچا نہیں کیا, اونچی بات تو اللہ ہی کی, اونچا نہیں کیا, اونچی بات تو. کیسا بیان ہے قرآن کا, سوچو تو صحیح. کافروں کی بات کے اونچا ہونے کا دھوکہ لگا ہوا تھا. ان کافروں کو خدا نے ان کے دھوکے کے اعتبار سے بھی ان کے اوپر کھول دیا کہ تمہاری بات نیچی ہے. خدا نے ان کی بات کو نیچا کر دیا, اور اللہ کی بات تو نیچی تھی ہی نہیں کہ اسے اونچا کرنے کی ضرورت پیش آئی. قرآن کا بیان تو دیکھو, قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کافروں کی بات کو نیچا کیا اور اللہ کی بات کو اونچا کیا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کافروں کی بات کو نیچا کیا, اللہ کی بات تو اونچی ہی ہے. اللہ کی بات تو اللہ ہے. اللہ بولو بھائی, اللہ ہے. اللہ محتاج نہیں. تم کرو نہ کرو, خدا تمہارا محتاج نہیں. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. اگر تم نہیں نکلتے ہو خدا کی راہ میں, خدا تم کو دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا. تم اللہ کا کچھ نہیں نکال سکو گے. تم اللہ کا. دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اگر تم پیٹھ پھیرتے ہو تو تمہاری جگہ اللہ دوسروں کو لے آئے گا. ثم لا يكونوا امثالكم, پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے, پھر وہ تمہارے جیسے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. ایک اور جگہ فرمایا اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے ایمان والو تم میں سے جو بھی اپنا دین چھوڑ کر کے جاتا ہے فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ, اللہ وہ قوم لے آئے گا جو قوم اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ اس قوم سے محبت کرے گا. یحبہم ویحبونہ,
اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے. اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے لیے نرم ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے. ایمان والوں کے لیے یہ بڑا بہادر بنتا ہے، یہ بڑا بہادر بنتا ہے، ایمان والوں کے حق میں ہیکلی دکھاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے سامنے بھیگی بل بن جاتا ہے. ایمان والا کون ہے؟ سنو، اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اگر تم محنت چھوڑ دو گے، اگر تم کام چھوڑ دو گے، اگر تم دین چھوڑ دو گے، خدا تمہاری جگہ دوسروں کو لائے گا. اللہ ان سے پیار کرے گا، وہ اللہ سے پیار کریں گے، وہ ایمان والوں کے لیے نرم ہوں گے، وہ دشمنوں کے لیے سخت ہوں گے. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کی جو محنت کریں گے. کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کرو گے. اللہ ہمیں تمہیں قبول فرما لے. اللہ ہمیں تمہیں، اللہ سے قبولیت مانگا کرو میرے دوستوں. جی ہاں، انشاءاللہ انشاءاللہ تو ہم زور زور سے کہتے ہیں اور اللہ سے فیصلے نہیں کراتے میرے بھائیو. خالی ہاتھ آتے ہیں، خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں. طے کرو کہ آج اللہ سے فیصلہ کرا کے جائیں گے قبولیت کا انشاءاللہ. کراؤ گے فیصلے؟ کون کون کرائے گا فیصلے؟ جو یہاں رات پہ ٹکیں گے وہ فیصلے کرائیں گے یا گھر جا کے سو گے تب جا کر کے فیصلے ہو جائیں گے؟ ارے سن رہے ہو بھائیوں، جہاں تک اس مائک کی آواز آ رہی ہے، برآمدے میں بیٹھنے والے لوگوں، شامیہ میں بیٹھنے والے لوگوں، راستوں میں ٹہلنے والے لوگوں، اگر تم میری بات کو سن رہے ہو تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ آج اللہ سے قبولیت کے فیصلے کرانا ہے یا گھر جا کر کے سونا ہے؟ فیصلے کراؤ گے انشاءاللہ؟ جاؤ گے تو نہیں؟ ہاں، کھانا کھایا بھاگ لیے، جہاں تشکیل شروع ہوئی جہاں ماحول خراب کرنا شروع کر دیا. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. سارے نیت کرو انشاءاللہ، یہی کھائیں گے، یہی پڑھیں گے. اگر ہمارے لیے سونے کا سامان نہیں ہے تو میرے بھائیوں جتنا پہن کر کے آئے ہو اور جتنا اوڑھ کر کے آئے ہو، ایک رات تو اتنے میں گزر جائے گی. نہیں گزر جائے گی؟ جی ارے گزر جائے گی، گزر جائے گی. بستر نہ بھی ہو تو نیت کر لو آج کی رات خدا سے فیصلے کرانے انشاءاللہ. کیا فیصلہ کراؤ گے؟ جی قبولیت مانگو اللہ سے. مانگیں گے انشاءاللہ، مانگیں گے انشاءاللہ. اللہ صاف کہہ رہا ہے، واضح کہہ رہا ہے، واضح کہہ رہا ہے کہ اگر تم دین چھوڑ کے جاتے ہو ایسوں کو لائیں گے جن سے اللہ محبت کرے گا، جو اللہ سے محبت کریں گے، جو ایمان والوں میں نرم ہوں گے، غیروں کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کے راستے کی جو محنت کریں گے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور دین کی محنت کرنے والا یہ اللہ کے راستے کی جو محنت والا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا. سمجھ میں آ رہی بات میرے بھائیوں؟ جی ہاں، جہاں اس نے قدم اٹھایا، دو بندے ایک ساتھی ہمارے سے روزہ لگانے کے لیے چلے گئے، تالا بند کر دیا. مین مارکیٹ کو دکان تالا بند کر کے چلے گئے. واپس آئے تو ایک لالا جی نے کہا منا جی کہاں گئے تھے؟ 3 دن سے دکان بند ہے. لالا کہہ رہے غیر ایمان والا بیچارہ، کہاں ہو؟ جماعت میں گئے تھے. اچھا 3 دن کی دکان بند کر دی؟ ملا جی کما کے نہیں کھا سکو گے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ ملا جی کما کے نہیں کھا سکو گے؟ لالا کہہ رہا ہے ملا جی کما کے نہیں کھا سکو گے. مسلمان کیا کہہ رہا ہے یہ تو بتاؤ. ارے بولے نا کیا کہہ رہا ہے مسلمان؟ ہاں بول رہا ہے لالا جی کی بولی نہیں بول رہا ہے. ارے مسلمان لالا جی کی بولی بول رہا ہی بول رہا ہے. اللہ ہمیں تمہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ بیچارہ جوان قدم اٹھاتا ہے، ماں ٹانگ پکڑتی ہے، یہ قدم اٹھاتا ہے، باپ ٹانگ پکڑتا ہے، یہ قدم اٹھاتا ہے، گھر والے ٹانگ پکڑتے ہیں، اور جس کو دیکھو وہ اپنی بولی مار رہا ہے. جی ہاں، اس کے دل پر کیا ہے بیتے یہ تو کوئی کیا جانے یار. سبھی بولی مار رہے ہیں، منہ کے جتنے بول ہیں بس. یہ اللہ کے دین کی محنت کرنے والا اللہ کہہ رہا ہے یہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. کوئی ہو یہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا. سمجھ میں آ رہی بات میرے بھائیوں؟
جی ہاں، اللہ ہمیں تمہیں